مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام، ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا و حبیب الہ العالمین، الذی سمی فی السماء احمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سیرت النبی آڈیو سیریز قسط نمبر 63 میں خوش آمدید۔ رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے لے کر ہجرت تک کے واقعات کو تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا۔ گزشتہ قسط میں اللہ کے نبی نے جو عام الحزن قرار دیا حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات کے سال کو، اور اس کے ساتھ ان دونوں شخصیات کے انتقال پرملال کے بعد جو قریش کی طرف سے اللہ کے نبی پر سختیاں اور تکلیفات مسلسل ڈھائی گئیں، اور اسی دوران میں پھر خداوند تبارک و تعالی نے سفر معراج کے ذریعے اپنے نبی کو تقویت دی اور اپنے نبی کی قوت و طاقت میں اور صبر و استقامت میں مزید اضافہ فرمایا۔ اس دوران کا ایک جو اہم واقعہ جو عموماً بیان بھی کیا جاتا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اور آپ کے واقعات جو اللہ کے نبی کی زندگی میں پیش آئے، ان میں ایک اہم واقعہ سفر طائف کا ہے۔ سفر طائف والے واقعے کو سیرت ابن ہشام سے آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ ابن اسحاق نے کہا کہ جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا رسانی کا موقع مل گیا۔ اللہ کے نبی کو ایذار دینے کا، آپ کو تکلیفیں دینے کا انہیں موقع مل گیا، جو آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے زمانے میں انہیں حاصل نہیں تھی، کیونکہ رسول اللہ کے چچا آپ کے محافظ تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کی جانب تشریف لے گئے تاکہ بنی ثقیف سے مدد حاصل کریں اور اپنی قوم کے خلاف ان کی محافظت میں رہیں، اور اس امید پر تشریف لے گئے کہ اللہ کے پاس سے جو بات آپ کے طرف آئی ہے، یعنی جو وحی قرآن کا جو نزول آپ کی طرف ہوا ہے، کہ شاید وہ اس کو قبول کر لیں، تو آپ ان کے پاس تنہا ہی گئے۔ حضرت زید بن حارثہ فقط ان کو ساتھ لے کر آپ سفر طائف پر گئے۔ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ طائف پہنچے تو بنی ثقیف کے ان لوگوں کے پاس آپ تشریف لے گئے جو ان دنوں بنی ثقیف کے سردار اور ان کے سربراہ تھے۔ یہ کہتے ہیں 3 بھائی تھے، عبدیالیل ایک کا نام تھا، دوسرا جو ہے حبیب ابن عمر تھا، اور اسی طرح ایک اور، یہ 3 افراد تھے، مسعود ابن عمر اور عبدیالیل اور حبیب ابن عمر، اور ان تینوں میں سے ایک کے بارے میں کہا ہے کہ اس کی شادی قریش کے کسی شاخ میں کسی خاتون کے ساتھ ہوئی تھی۔ بس آپ ان کے پاس گئے اور ان کو اللہ کی جانب دعوت دی اور ان سے اس امر میں ان سے گفتگو کی جس کے لیے آپ ان کے پاس تشریف لے گئے تھے، کہ اسلام کی اشاعت میں آپ کی امداد کریں اور آپ کی قوم کے ان لوگوں کے مقابلے میں آپ کا ساتھ دیں۔ تو ان میں سے ایک نے جو بات کہی، وہ کہتا ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کا غلاف ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اگر اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ رسول بنا کر بھیجنے کے لیے کیا اللہ کو آپ کے سوا کوئی اور نہ ملا؟ اور تیسرے نے یہ جواب دیا کہ میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا کبھی بھی۔ تیسرا کہتا ہے کہ اگر آپ جو کہہ رہے ہیں اگر حقیقت میں آپ اللہ کی طرف سے رسول ہیں تو اس لحاظ سے آپ سے بات کرنا خطرناک ہے،
اور اگر تو اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے تب بھی مجھ پر لازم ہے کہ میں آپ سے بات نہ کروں۔ تو یہ جو طریقہ تھا باتوں کے جواب دینے کا، لیکن انکاری انداز تھا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب آپ نے حجت تمام کر لی ان کو اور انہیں دعوت دی، لیکن انہوں نے جب قبول نہیں کیا تو رسول خدا وہاں سے اٹھ آئے اور بنی ثقیف، ظاہر ہے ان کی بھلائی کی ترغیب لیے اللہ کے نبی گئے تھے، تو اس طرح سے اللہ کے نبی وہاں سے اٹھے۔ تو اللہ کے نبی نے ان سے کہا ان کی ان باتوں کے جواب میں کہ جب کہ تم نے کیا، یعنی جو ایسا جواب جو تم نے ادا کیا ہے جو تمہارے لیے زیبا نہیں تھا، تو خیر مجھ سے جو کچھ سنا ہے اس کو راز میں رکھو، میں تم تک یہ پیغام دینے آیا تھا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ناپسند فرمائی اور وہاں سے آپ اٹھ کے آ گئے۔ پس ان تینوں نے اللہ کے نبی کی ان باتوں کو پھیلایا طائف میں، اور یہاں تک کہ انہوں نے وہاں کے جو بدمعاشوں اور غلاموں کو ایسا ابھارا، ایسا بھڑکایا کہ وہ آپ کو نعوذ باللہ گالیاں دینے اور آپ کے ساتھ ہو کر شور مچانے لگے، حتیٰ کہ لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے اور انہوں نے پھر رسول خدا کو اذیتیں دینا شروع کی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کو پتھر مارے اور اس قدر آپ کے ساتھ ایسا سخت سلوک کیا کہ رسول خدا وہاں سے نکل کے آئے، یہاں تک کہ آپ کا بدن زخمی ہو چکا تھا، اور مکہ کے قریب یا مکہ سے باہر کا کوئی علاقہ ہوگا کہ جس میں عتبہ ابن ربیعہ جو مکہ کا سردار تھا، ابو سفیان کا سسر، اور اس کا بھائی شیبہ ابن ربیعہ، تو ان کے باغ یہاں پر تھے، تو آپ ان کے باغ میں چلے گئے مجبور، یقیناً ایسی حالت تھی۔ تو کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی وہاں پہنچے اور آپ نے ایک انگور کی بیل کے سائے میں وہاں پر آپ نے آرام بیٹھ گئے، تو کہتے ہیں ان دونوں نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ طائف والوں نے کیا سلوک کیا ہے۔ اس باغ میں آنے کے بعد جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر وہاں پر رہے اور اطمینان والی کیفیت میں آ گئے، تو پھر آپ نے اپنے ہاتھ بارگاہ الہی میں اٹھائے اور اللہ سے دعا کے طور الفاظ یوں ادا کیا: اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین، انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی الی بعبد یتجہمنی ام الی عدو ملکتہ امری۔ ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا، یا اللہ میں اپنی کمزوری اور لوگوں میں اپنی اس کمزوری اور جو انہوں نے سلوک میرے ساتھ کیا اس کی شکایت تجھ ہی سے کرتا ہوں۔ اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، تو کمزوروں کو ترقی پر پہنچانے والا ہے اور تو میری بھی پرورش کرنے والا ہے، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا ایسے دور والے کے کہ جو میرے ساتھ ترش روئی سے پیش آتا ہے، یا ایسے دشمن کے جس کو میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غصہ نہیں ہے تو پھر میں کوئی پرواہ نہیں کرتا، مگر تیرا احسان میرے لیے بہت وسیع ہے۔ پروردگارا، اس بات سے کہ مجھ پر تیرا غضب نازل ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو جائے، میں تیرے اس نور کی پناہ لیتا ہوں جس سے دنیا و آخرت کا معاملہ درست ہو گیا۔ پروردگارا، مجھے تیری ہی رضامندی کی طلب ہے، حتیٰ کہ تو راضی ہو جائے، اور تیرے سوا کسی میں نہ کوئی ضرر دور کرنے کی قوت ہے نہ نفع حاصل کرنے کی۔ تو پس اللہ کے نبی نے یہ دعا کی اور کہا کہ کہتے ہیں کہ ابن شام لکھتے ہیں کہ جب ربیعہ کے دونوں بیٹوں عتبہ اور شیبہ نے آپ کو اور آپ کے ساتھ جو سلوک ہو رہا تھا اس کو دیکھا، تو ان میں کیونکہ قبیلہ ایک تھا تو رحم کا جذبہ حرکت میں آیا۔ انہوں نے اپنے ایک نصرانی غلام کو بلایا جس کا نام عداس تھا، اور اس سے ان دونوں نے کہا کہ اس انگور کا ایک خوشہ لے اور اس کو اس تھالی میں رکھ اور اسے لے جا کر اس شخص کے پاس جا، اس سے کہہ کہ اس میں سے کھائے۔ کہتے ہیں وہ عداس جو ہے وہ انگور کا ایک گچھا لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آیا اور آپ سے گزارش کی کہ آپ اس کو کھائیں۔ کہتے ہیں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
انگور تناول فرمانے شروع کیے تو آپ نے انگور کا ایک دانہ توڑ کے بسم اللہ کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کہتے ہیں عداس، وہ جو غلام عتبہ اور ربیعہ کا آیا تھا، وہ آپ کی صورت دیکھنے لگا اور کہتا ہے اللہ کی قسم یہ بات تو ایسی ہے کہ یہاں کی بستیوں کے لوگ اس طرح سے نہیں کہتے کسی کام کے آغاز میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عداس سے پوچھا، اے عداس، تو بستیوں میں سے کس بستی کا ہے اور تیرا دین کیا ہے؟ کہتے ہیں اس نے جواب دیا کہ میں عیسائی ہوں، نصرانی ہوں اور نینوا کا باشندہ ہوں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا، یعنی کیا اس نیک شخص کی بستی کے ہو جس کا نام یونس ابن متی تھا؟ تو عداس نے کہا کہ آپ کو یونس ابن متی کے بارے میں کس نے بتایا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، ذاک اخی کان نبیا وانا نبی، وہ میرے بھائی اور نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ کہتے ہیں عداس کو جب آپ کی نبوت کا پتہ چلا اور آپ نے اس کے سامنے اسلام کے بنیادی مطالب اور بنیادی احکامات کو بیان کیے تو کہتے ہیں عداس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھک پڑا اور آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دینے لگا۔ راوی نے کہا کہ ربیعہ کے دونوں بیٹے ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ تمہارے غلام کو اس نے بگاڑ دیا۔ پھر جب وہ ان دونوں کے پاس آیا تو وہ دونوں اپنے غلام سے کہتے ہیں، ارے کمبخت عداس، تجھے کیا ہو گیا کہ اس شخص کا سر، ہاتھ اور پیر چومنے لگے؟ اس نے کہا کہ میرے سردار، زمین پر کوئی چیز بھی ان سے بہتر نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے ایسی بات بتلائی جسے نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان دونوں نے کہا کہ ایک عداس کو کہ کمبخت، کہیں وہ تجھے تیرے دین سے برکشتہ نہ کر دے، تیرا دین تو ان کے دین سے بہتر ہے۔ تو خیر یہاں پر عداس نے بتایا کہ اللہ کے نبی کے دین کو قبول کر چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے مارا پیٹا، لیکن عتبہ نے اپنے بھائی سے کہا کہ اس کو رہنے دو، یہ خبر بھی مکہ پہنچ نہ جائے۔ اس دوران کے واقعات میں سے ایک اور واقعہ وہ ولید بن مغیرہ کا اس دنیا سے جانا تھا، فاصلِ جہنم ہونا، حالت شرک میں اور حالت کفر میں ہی اس دنیا سے گیا۔ ولید بن مغیرہ کے 3 بیٹے تھے، ہشام ابن الولید، ولید ابن الولید اور خالد ابن الولید، اور اس دنیا سے جاتے ہوئے اس نے اپنے بچوں کو وصیت کی کہ 3 باتوں کی وصیت کی۔ ایک کہا کہ بنی خزاعہ سے میرے خون کا بدلہ لیے بغیر نہ چھوڑنا، اور کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ وہ اس سے بری ہیں، لیکن مجھے خوف ہے کہ اس کے سبب سے آج کے بعد تمہیں گالیاں دی جائیں گی۔ پھر کہا بنی ثقیف پر جو سود کی میری رقم ہے اس کو بھی لیے بغیر نہ چھوڑنا، اور اسی طرح ابو ازیہر دوسی ایک تھا، اس پر شرمگاہ کے متعلق جو میرا خون بہا ہے وہ بھی تم سے چھوٹ نہ جائے۔ تو پس یہ یعنی اس نے ایسی وصیت کی تھی کہ بعد میں بھی اس کے بیٹے جو ہیں وہ دوسرے جو چند قبائل تھے جن کے ساتھ لڑ جھگڑ کے اور کچھ جھگڑے ہوئے بھی، کہ جس کو تاریخ میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ چونکہ اس سے مربوط نہیں ہے زیادہ، اس لیے میں اس کی زیادہ تفصیلات پہ نہیں جاؤں گا۔ بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے اس سفر سے واپس آئے اور آپ نے اپنی تبلیغ کے سلسلے کو جاری رکھا۔ ایک اور چھوٹا سا واقعہ ضمن میں عرض کروں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چند تھے قریش کے لوگ، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک کاش تمہارے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا اور تمہاری جانب سے لوگوں سے باتیں کرتا اور تمہارے ساتھ نظر آتا رہتا۔ تو ان کی اس بات کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیات میں دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَوْلُ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ۔ انہوں نے کہا کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا، اگر ہم کوئی فرشتہ نازل فرماتے تو ان کے معاملے کا تو فیصلہ ہو ہی جاتا، یعنی فرشتے کو دیکھتے ہی ان کا دم نکل جاتا، پھر انہیں مہلت بھی نہ دی جاتی۔ اور اگر ہم انہیں یعنی اگر یہ فرشتے کو دیکھ پاتے، دیکھ سکتے، اگر دیکھنے کی قابلیت ان میں ہوتی بھی، تو اگر ایسا کوئی فرشتہ آتا تو اسے بھی کوئی مرد ہی ہوتا، کوئی انسانی شکل میں، مرد کی شکل میں آتا۔ تو اس صورت میں یہ جس شبے میں ابھی پڑے ہوئے ہیں آپ کو دیکھ کر
کہ آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، تو وہ فرشتہ بھی کہ جو مجسم شکل میں، انسانی شکل میں، مرد کی شکل میں آتا، تو یہ اسی طرح کے شبہ میں ہی گرفتار رہتے ہیں۔ بس یہ اس طرح کے مطالبات اور اس طرح کی باتیں جیسا کہ اس پورے سفر میں آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ پیش آتے رہیں۔ انشاءاللہ باقی باتیں اگلی قسط میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔